بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے اس واقعہ پر کہ جو ہمارے لیے انتہائی نصیحت آموز ہے کہ اسلام ہمیں خود غرضی نہیں سکھاتا، مفاد پرستی نہیں سکھاتا کہ فقط اپنا سوچیں، اپنا فائدہ دیکھیں، اپنا نفع دیکھیں اور لوگوں کے نقصان سے ہم بے خبر ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو دوسروں کی خوشیوں کے لیے اپنا حق بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ اسلام یہاں تک کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص دوسروں کی خوشی کے لیے، دوسرے کے فائدے کے لیے اپنا حق چھوڑ دیتا ہے تو یقیناً پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس بات کا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مقام پر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس احب الی اللہ، کہ حضور کی بارگاہ میں کسی نے سوال کیا، آقا یہ بتائیں، یہ ارشاد فرمائیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے محبوب آدمی کون ہے؟ اللہ کس کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فقال احب الناس الی اللہ انفعہم للناس۔ آقا فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب آدمی وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو، جس کے ذریعہ سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہو۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو لوگوں کے لیے نفع کا باعث بنے، حضور فرماتے ہیں وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو یہ ہے حضور علیہ السلام کی تعلیمات، اور یہ ہے دین اسلام کہ ہم روزانہ ایک مرتبہ اپنا محاسبہ کیا کریں کہ آج کے دن میری وجہ سے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے۔ اور لازمی نہیں ہے کہ یہ فائدہ ہم مال ہونے کی صورت میں ہی پہنچا سکتے ہیں، ہم کسی بھی صورت میں لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ان کے مختلف کاموں میں ہاتھ بٹا کر ہم ان کے کام آ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اپنی سواری پر سوار ہیں، کہیں جا رہے ہیں تو کوئی راہگیر مل جاتا ہے، وہ ہمیں کہتا ہے جی مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیں، میں نے بھی جانا ہے۔ اب اگر ہم اس کو اپنے ساتھ سواری پر سوار کر لیتے ہیں یہ سوچے بغیر کہ جی سواری میری ہے تو میری مرضی کہ میں بٹھاؤں نہ بٹھاؤں، ہاں بھئی ٹھیک ہے، آپ کی سواری ہے، آپ کا حق ہے اس پر، اور شریعت آپ کو اس بات کا حق دیتی ہے کہ آپ چاہیں کسی کو بٹھائیں، چاہے کسی کو اتاریں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب کب بنوں گا؟ محبوب اس وقت نہیں بنوں گا جب میں اپنا حق استعمال کر لوں گا، محبوب اس وقت بنوں گا کہ جب میں اپنا حق چھوڑ کر اپنے کسی بھائی کو فائدہ پہنچاؤں گا۔ تو بعض اوقات انسان کو اپنا حق چھوڑ کر بھی دوسروں کو فائدہ پہنچانا پڑے تو پہنچانا چاہیے۔ آپ اپنی سواری پر سوار کریں اور اس کو اس کی منزل تک پہنچا دیں تو یقیناً آپ نے اپنے بھائی کو نفع پہنچایا ہے۔ اسی طرح رستے سے کسی رکاوٹ کو ہٹانا یہ بھی لوگوں کے کام آنے کے مترادف ہے، لوگوں کے لیے نفع بخش ہونے کے مترادف ہے کہ اگر آپ کی وجہ سے کسی کے رستے کی رکاوٹ ہٹ جاتی ہے تو یہ بھی آپ لوگوں کے کام آ رہے ہیں، ان کو نفع پہنچا رہے ہیں۔ لیکن یہاں المیہ یہ ہے کہ ہم خود رستے کے پتھر بن جاتے ہیں، ہم خود لوگوں کے راستے کا پتھر بن جاتے ہیں۔ یعنی ہم کسی سے اگر ذاتی مخالفت پر اتر آئیں یا کوئی بندہ ہمیں ذاتی طور پہ ناپسند ہو تو ہم پھر اس کام سے بھی نہیں گریز کرتے کہ میری وجہ سے کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے، ہم لوگوں کی راہوں میں رکاوٹیں پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم ان کے کاموں کے آڑے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح میں اپنے اس مخالف کو تنگ کروں۔ یہ انتہائی بری بات ہے۔ اللہ رسول کی بارگاہ میں اس سے زیادہ ناپسندیدہ عمل کوئی نہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے نفع بخش بنو، نفع رساں بنو، لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، نقصان نہ پہنچاؤ۔ آقا فرماتے ہیں سب سے زیادہ محبت اللہ اس سے کرتا ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کی مغفرت فقط اس بات پر کر دی کہ وہ ایک رستے سے گزر رہا تھا تو رستے میں کہیں کانٹے والی شاخ پڑی تھی، تو اس نے جب اس شاخ کو دیکھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ یار یہ جو کانٹا کسی بچے کے، کسی بزرگ کے یا کسی بھی شخص کے پاؤں میں چبھ جائے گا تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی۔ بس اتنا سا خیال اس کے دل میں پیدا ہوا۔ اس نے وہ شاخ وہاں سے اٹھائی اور اس کو کہیں دور کنارے کی طرف ایسی جگہ پر رکھا کہ جہاں پر کسی کا پاؤں نہ پڑ سکے۔ حضور فرماتے ہیں کہ
اس بندے کی یہ سوچ اللہ کو اتنی پسند آئی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کتنا بڑا نمازی ہے، یہ کتنا بڑا شب زندہ دار ہے، یہ کتنا بڑا سخی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں امت کے لیے، انسانیت کے لیے، پیدا ہونے والے ایک لمحے کے لیے احساس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو بخشا اور اس کو جنت عطا فرما دی، فقط اتنے سے عمل پر کہ اس نے یہ سوچا کہ یار یہ کسی کے پاؤں میں نہ چبھ جائے، اس نے وہاں سے اٹھا کر اس کو ایک کنارے پہ رکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت عطا فرما دی۔ کتنا سستا سودا ہے سامعین محتشم، رات چلتے چلتے ہم جنت کما جاتے ہیں اگر ایسی سوچ اور فکر پیدا کر لیں۔ رحمت حق بہانہ می جوید، بہانہ می جوید، اللہ کی رحمتیں تو بہانے تلاش کرتی ہے بخشش کے، اس کو کوئی ایک ادا پسند آ جائے بیڑے پار ہو جاتے ہیں، اور کبھی انسان کا ایک عمل اس کی بربادی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اس کی عبادتیں رائے گاہ ہو جاتی ہیں۔ اب ہمارے ہاں ایک عمومی رویہ میں نے خود دیکھا، آپ بھی ملاحظہ کرتے ہوں گے، ہم لوگ اپنا گھر صاف کر کے محلہ گندا کر دیتے ہیں، ہم اپنے گھر کا کوڑا اٹھا کر گلی میں پھینک دیتے ہیں کہ آنے جانے والے پریشان ہوتے پھریں، میرا گھر صاف ہو جائے۔ یہ خیر خواہی نہیں ہے، یہ مفاد پرستی ہے، یہ خود غرضی ہے۔ آج دیکھیں مختلف گلی کوچوں میں، مختلف محلوں کے اندر لوگوں نے گلیوں کے اندر تعفن پیدا کیا ہوا ہے، کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں، اپنے گھر کا سارا کوڑا اٹھا کر ہم باہر گلی کی نکڑ پہ پھینک جاتے ہیں، آنے جانے والے تنگ ہوتے ہیں، اور پھر جب بارش پڑتی ہے وہ بدبو اور بڑھ جاتی ہے، اور پھر وہ پانی بہتا بہتا اس میں ناپاک پانی بھی ہوتا ہے، کبھی لوگوں کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، کبھی جوتے خراب ہو جاتے ہیں۔ اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر کو جب دھوتے ہیں، کبھی کوئی کپڑے دھوتا ہے، کبھی اپنے گھر کے جو ہے وہ گیراج میں کوئی اپنی گاڑیاں دھو رہا ہے، کوئی اپنے گھر کے فرش دھو رہا ہے، پانی کہاں جا رہا ہے جی؟ پانی سڑک پہ جا رہا ہے، آنے جانے والے راہگیر ان کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں، پاؤں خراب ہو رہے ہیں، جوتے خراب ہو رہے ہیں۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، میرا گھر صاف ہونا چاہیے جی، میری گاڑی صاف ہونی چاہیے، میرے کپڑے دھلنے چاہیے، سڑک خراب ہوتی ہے ہوتی پھرے، لوگوں کے کپڑے خراب ہوتے ہیں ہوتے پھریں۔ یہ کہاں کا اصول ہے؟ یہ دانش مند لوگوں کا یہ کام نہیں ہے، سنجیدہ فکر لوگوں کا یہ کام نہیں ہے، اور نہ یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جہاں اپنا فائدہ سوچتے ہو وہاں تم لوگوں کا نفع بھی سوچو، لوگوں کا نفع بھی سوچو۔ میرے اپنے ساتھ کئی دفعہ یہ معاملہ ہوا، یوں سڑک پہ جاتے جاتے، نہ کوئی بارش ہے، نہ کوئی سیلاب ہے، نہ کوئی اور منظر ہے، سڑکیں گیلی پڑی، پھر وہاں جو ٹوئے ہیں، جو وہاں گڑے ہیں، تو وہ تو نظر ہی نہیں آتے، کیونکہ گھروں کا جب پانی گھر واش ہوتا ہے، فرش دھوئے جاتے ہیں، پانی سڑک پہ جا رہا ہے۔ اب آنے جانے والے راہگیر ہیں، تو میں جب وہاں سے گزرا تو وہ اس طرح سے سارے گڑے پانی سے بھرے ہوئے تھے کہ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہاں کوئی گڑا ہے یا سڑک ہے۔ تو یوں اچانک سواری جب وہاں سے گزری تو اس گڑے کے اندر جب اس سواری کا جو ٹائر ہے وہ یوں ایک دم جھٹکے سے لگا تو چھینٹے اڑے اور سارے کپڑے خراب ہو گئے۔ اب پلٹ کر میں نے اس گھر کی جانب دیکھا کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو اپنے گھر کو صاف رکھنے کے لیے لوگوں کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ہمیں اس رویے پر غور و فکر کرنا ہوگا۔ یہ بات، ہمارا یہ عمل خیر خواہی کے جذبے کے خلاف ہے۔